فنی چٹکلا یہ ہے جو آج کل یہ بیان کیا جا رہا ہے، جو ہمارے حضرات بیان کرتے ہیں. میں نے سنا، مجھے بڑی ہنسی آئی کہ کیا روزے کی حالت میں استنجا کر سکتے ہیں؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ استنجا کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اور بندہ اگر استنجا نہ کرے تو وہ ناپاک رہے گا، اور اس کے ساتھ وہ پیشاب پخانہ چمٹا رہے گا. تو بعض یہاں پہ سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ وہ مسئلہ بتا رہے تھے کہ جب آپ نے واش روم میں جانا ہے کھل کے نہیں بیٹھنا، کیونکہ وہ پانی جو آپ نیچے لگا رہے ہیں وہ اوپر نہ چلا جائے، جس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے. تو بھائیو دوستو، یہ ایک بے وقوفی ہے. یہ چیز اوپر نہیں جاتی، نیچے آتی ہے. اب دیکھیں، جو اللہ نے محل بنایا ہے غذا کا، وہ ہے کیا؟ وہ منہ ہے. یہاں سے غذا جاتی ہے اور یہاں سے پانی جانے کا، غذا کے جانے کا، روزے کے یہاں سے جو چیز جائے گی جانے کا، ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ نیچے پخانے والی جگہ سے یہ کہاں سے نیا مسئلہ نکل آیا؟ مجھے تو بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ پاؤں پھیلا کے نہ بیٹھو، پانی اندر چلا جائے گا، وہ معدے میں پہنچ جائے گا. تو یہ معدے میں کیسے پہنچے گا؟ تو کیسے یہ پخانے کے ذریعے سے، یعنی کہ اوپر اس راستے سے جائے گا، پھر معدے میں پہنچ جائے گا، پھر اس سے جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آہستہ، یعنی ڈر کے استنجا کرو تاکہ جو ہے پانی نہ اوپر چلا جائے اور روزہ نہ ٹوٹ جائے. یہ بے وقوفی ہے. استنجا کرو، نہاؤ اور غسل کرو، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن یعنی کہ پانی جو جانے کا خطرہ ہے وہ منہ سے ہے، نیچے سے نہیں، پخانے والے راستے سے نہیں، منہ سے ہے. تو یہ عجیب جو ہے آج کل یہ مسئلے نکلے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا میں بھی اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ استنجا کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سارا دن استنجا کرو. اگر استنجا نہیں کرو گے تو پھر تو پلیت ہو جاؤ گے. نماز کیسے کرو گے؟ قرآن کیسے کرو گے؟ تو پھر سارا دن بیٹھے رہو کہ جب روزہ کھولیں گے تو پھر استنجا کریں گے. روزے سے پہلے ہم استنجا کر نہیں سکتے، روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ بے وقوفی ہے. استنجا کر سکتے ہو.